اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ محترم سامعین، یہ میں نے صورت توبہ سے آیت نمبر 111 پڑھی ہے۔ جو میں نے پڑھی تو ایک آیت ہے، لیکن آگے 113 تک ان 3 آیات پر میں آپ کی خدمت میں اس کے مدعا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مومنوں کے ساتھ جو معاہدہ کر چکے ہیں، جو بیع کر چکے ہیں، جو تجارت کر چکے ہیں، اس کا ذکر فرماتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو۔ تمہاری جانیں اللہ کے لیے ہیں، تمہارے مال سارے اللہ کے لیے ہیں۔ تم اپنے لیے نہیں ہو، تم خود کے نہیں ہو، تمہارے مال خدا کے، تمہاری جان خدا کی۔ اللہ تو کیا کرے گا ہمارے جان کو، کیا ہمارے مال کو کرے گا؟ اور ہم سے جو تم نے ہماری جان لی ہے، مال لیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے؟ سوال ہے بندوں کا، مومنوں کا سوال ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے دیا ہے میں نے تمہیں کچھ، وہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت تمہیں بدلے میں دی ہے۔ تمہارا مال خرید کیا ہے میں نے، تمہاری جانیں میں نے خرید کی ہیں، خریداری کے قیمت میں نے ادا کی ہے جنت دینے کی صورت میں، جنت دینے کی شکل میں۔ اب تم اپنے نہیں ہو، تمہارے مال اپنے نہیں ہیں، تم میرے ہو، تمہارے مال میرے ہو۔ اللہ کیا کریں گے؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ مال بھی لے لیا، جان بھی لے لیں، اب اس جان کو کہاں کھپائیں؟ یہ جان تمہاری ہے، یہ مال تمہارا ہے، جان مال کہاں کھپائیں؟ قرآن کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ جان کھپانے کا مصرف قرآن بتا رہا ہے، مال کھپانے کا مصرف قرآن بتا رہا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑو، سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ یہ بہت معنی دار جملہ ہے، سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ معنی کہ لوٹے پھوٹے ہوئے لوگوں کے حقوق جو چوروں نے، لٹیروں نے لے لیے ہیں، ان کی واپسی کے لیے لٹیروں کے ساتھ لڑو۔ جن کی دھرتی چھینی گئی ہے، جن کی روزی چھینی گئی ہے، جن کے گھر چھینے گئے، ان کے لیے لڑو۔ تم اب اپنے نہیں ہو، میرے بندوں سے ان کے گھر چھینے گئے ہیں، ان کا وطن چھینا گیا ہے، ان کے طعام چھینے گئے ہوں، ان کے حقوق چھینے گئے ہیں، تم ان کے خاطر لڑو۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، غور کریں۔ پھر یہ لڑائی کہاں تک ہوگی، کب تک ہوگی، لڑائی کا اینڈ کیا ہوگا؟ قرآن بتائے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، لڑتے جاؤ، لڑتے جاؤ، قتل کرتے جاؤ اور یقتلون، جب تم اس راہ میں قتل بھی ہو جاؤ، خود بھی قتل کرو بھی، قتل ہو جاؤ بھی، لوگوں کو، میرے بندوں کو ان کے حقوق واپس دلاؤ۔ یہ میری تمہارے اوپر ڈیوٹی ہے۔ تم کو ہم نے اس خاطر خرید کیا ہے جنت دے کر کے، اس لیے محروم اور محتاج لوگوں کو جنہوں نے لوٹا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا تمہارا تا قیامت کا کام ہے، تا قیامت کی ڈیوٹی ہے۔ وعدن علیہ، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں آگے چل کر جنت بھی دوں گا۔ یہ میری تجارت تمہارے ساتھ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، میں نے تورات میں بھی تم سے وعدہ لیا تھا، انجیل والوں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، تم قرآن والوں سے بھی میں نے وعدہ لیا ہے، لے رہا ہوں۔
اب تم اپنے نہیں ہو، تم میرے ہو، سو قرآن سے پوچھ کر کے زندگی گزارو، جدھر قرآن تمہیں کہے وہاں جاؤ، جو کام تمہیں قرآن کہے وہ کرو، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جس نے وفا کیا اس پیمان کو، اس عہد کو، اس وعدے کو، اس میثاق کو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پھر خوشخبری ہو تمہیں، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے تمہاری اس تجارت کی جو تم نے میرے ساتھ تجارت کی ہے، اس بیعت کی تمہارے کو میں اللہ خوشخبری دے رہا ہوں۔ وذالک هو الفوز العظیم، تم نے جو میرے ساتھ ان باتوں پر بیعت کی ہے یہ تمہاری بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سمجھے کہ قرآن نے تمہیں کیا کہا۔ قرآن بڑی بات کہہ گیا اس آیت نمبر 112 کے اندر۔ 111 میں فرمایا کہ تم میرے پاس بک چکے ہو، تم اپنے نہیں ہو، تمہارا مال میرا ہے، اب تم جو میرے ہو گئے تو اب تم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو بات بتائی میں نے پہلی صورت میں کہ تم نے لٹیروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، وہ جنگ کا ڈھنگ کیا ہوگا، تمہارا منصب کیا ہوگا لڑنے کا، لڑائی میں تمہارا عہدہ اور پیمان کیا ہوگا۔ التائبون، لوٹ کر کے نگرانی کرو گے ان باتوں کی کہ جو تم نے میں نے تمہارے ساتھ تجارت کی تھی اس پر تم پورے اترتے ہو یا نہیں۔ عابدون، میرے کہے پر چلتے ہو یا نہیں۔ الحامدون، میں نے جو تمہارے کو حکمرانی دی تھی اس کے اوپر چلتے ہو یا نہیں۔ حامدون کی معنی یہ ہے کہ تم حکومت قائم کر کے یہ کام کر سکتے ہو۔ میرے بندے دنیا کے حکمران، میرے نوکر دنیا کے حکمران۔ حامدون کی معنی یہ ہے۔ میں یہ معنی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ قرآن حکیم نے تمہارے لیے بتایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لخیر لہم۔ تم لوگ بہتر سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، سارے لوگوں کے لیے لائے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف، ڈیوٹی تمہاری یہ ہے کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ اس کی اجتماعی معنی ہے کہ میں اللہ تمہیں دنیا کا حکمران بنا چکا ہوں، تم اب دنیا کے حاکم ہو، جاؤ لڑ کر کے جو لٹ گئے ہیں ان کے حقوق واپس دلاؤ۔ حامدون کی معنی یہ ہے کہ حمد بھری حکومت کی، اللہ کی حاکمیت کو دنیا میں ثابت کر کے دکھاؤ۔ السائحون، اور دنیا میں سیاحت کرو کہ کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں زیادتی ہو رہی، کون لوٹا جا رہا ہے، لٹیرے کون ہیں، سب کی پکڑائی کرو، سب کی خبر گیری کرو۔ الراکعون ساجدون، یہ کام تم جب کرو گے جب راکع ہوگے، میرے احکام کو ماننے والے ہوگے، ساجدون میرے احکام کی تعمیل کرنے والے ہوگے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، تم جب میرے قوانین کے حکم دینے والے ہوگے۔ والناہون عن المنکر، وہی بات جو میں نے آل عمران کے آیت نمبر 110 کی کہی، وہی اس کو اللہ دہرا رہا ہے سورۃ توبہ 12 نمبر آیت میں کہ والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہوگے تم۔ والحافظون لحدود اللہ، قوانین خداوندی کے نگران ہوگے۔ یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ چندے لینے والوں کا ہوتا ہے، پیٹی اٹھا کے مسجد میں نمازیوں سے بھیک مانگتے ہیں، وہ حافظون لحدود اللہ وہ ہوتے ہیں بھکاری۔ حافظون لحدود اللہ وہ ہے جن کے پاس پاور ہو، کسی کی پگڑی اتار کے اس سے چوری کا مال لے لیں، ڈاکے کا مال لے لیں۔
حافظون الحدود اللہ، تو وہ ہوتے ہیں جو قوانین کی نگرانی کریں کہ کس نے قانون شکنی کی ہے، کس نے حد شکنی کی ہے۔ ایسے حد شکنی کرنے والوں کو سزا دینے والے جو ہیں مومن جو ہیں، جو میرے بندے ہو کر دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں میرے قوانین کے روشنی میں، وبشر المومنین، ایسے مومنوں کو تو خوشخبری دے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو یہ اختیار نہیں، اجازت نہیں، والذین آمنوا، مومنوں کو جو ایمان لا چکے ان کو بھی اختیار نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، مشرکوں کے لیے بخشش مانگے، مغفرت مانگے، کوئی اجازت نہیں۔ یہ امام علوم والے، قرآن کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، روایات کے اوپر چلنے والے، آیات کو ٹھکرانے والے، ان کے لیے کوئی مغفرت نہ مانگی جائے۔ لو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ اولی قربا رشتہ دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم الحق لہم انہم اصحاب الجحیم، جب یہ ان کے بعد سامنے کھل بھی چکی ہے کہ یہ قرآن کو چھوڑ کر کے، اللہ کے آیات کو چھوڑ کر کے یہ جہنمی بن چکے ہیں، ان کے لیے تم دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ ما کان استغفار ابراہیم علیہ ابی، ابراہیم نے جو اپنے ابا کے لیے استغفار کیا تھا، اس کا ابا مشرک تھا، لیکن ابراہیم نے جو وہ دعا مانگی تھی اللہ نے وہ بے خبری میں مانگی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا ابا اس طرح کا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اور پھر اس نے توبہ بھی کی تھی کہ میں آئندہ اپنے ابا کے لیے بھی تم سے دعا نہیں مانگوں گا، مغفرت نہیں مانگوں گا۔ تو تم بھی غیر اللہ کے تعلیم پر، آیات پر جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت نہ مانگو۔